اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہ 3 آیتیں ہیں جو ہم نے یہاں پر تلاوت کی ہیں سورۃ آل عمران کی، اور ترجمہ ہے احمد رضا کا۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہاں سے۔ اچھا، تو یہ دیکھیے ذرا اس آیت مبارکہ پہ غور کر لیجئے۔ خود احمد رضا نے یہ ترجمہ کیا ہے، تم فرما دو کہ حکم مانو کس کا؟ اللہ کا، اور حکم مانو کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اس کے رسول کا حکم ماننا کیا ہے کہ قرآن و حدیث پر چلو، ٹھیک ہے؟ قرآن یعنی اللہ کی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ جو اللہ کی پسند ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیونکہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے کوئی حکم جاری نہیں فرماتے۔ وہ جو بھی حکم جاری فرماتے ہیں ان کو اس کا حکم اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا اذن ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم امت کو بتاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ جو حکم مانے اللہ اس کے رسول کا، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی ایک بات کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ماننا ہے، تمہارے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کیونکہ ساری گرفت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، بغیر حساب کتاب کے اللہ نے ان کے لیے جہنم کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ پھر اگر فَإِن سو اگر یا پھر اگر وہ منہ پھیریں، کس چیز سے منہ پھیریں؟ ذرا اس بات پہ توجہ دیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں کیا بات فرمائی جا رہی ہے۔ پھر اگر وہ اس بات سے منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے، کیا مطلب؟ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے ایسے لوگ، ٹھیک ہے؟ کون لوگ نہیں پسند ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیریں، یعنی قرآن و حدیث کی نہ مانیں، کوئی اور طریقہ لے کر آئیں، تو اللہ تعالیٰ کو کافر، ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر فرمایا ہے۔ جو قرآن و حدیث کی بات پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس کے علاوہ بھی عمل کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، جب ان کو سنایا جاتا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، وہ کوئی اور بات لے کر آ جاتے ہیں، کسی اپنے بنائے ہوئے بزرگ کی بات لے کر آ جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تولا ہو جائیں، منہ پھیر لیں، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ کو کافروں کی کوئی، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کو کوئی بالکل ان کی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ کو بالکل بھی وہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خوش نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی وہ پسند نہیں آتے، بالکل اللہ کو پسند نہیں ہے ایسے کافر جو قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بعد میں اس کی تفصیل کریں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ کے ساتھ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ آیات میں اب آپ تھوڑا سا ربط دیکھیے کہ ربط کیا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا توحید کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں توحید کو بیان کرنے کے بعد کفر کی مذمت بھی مذکور تھی، جو ہم نے پیچھے پڑھا، پیچھے جو آیات گزر گئیں، تو اس میں توحید اور اس کا وجوب اور کفر کی مذمت اللہ نے بیان فرمائی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یہاں پر رسالت کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجوب یہاں بیان ہو رہا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جس طرح انکار توحید کفر ہے، توحید کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، کفر، ٹھیک ہے، اسی طرح رسالت کا انکار کرنا بھی کفر ہے،
ٹھیک ہے، کفر میں کوئی فرق نہیں ہے، تو دونوں صورتوں میں انسان کافر ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو فرما دیجئے، آپ لوگوں سے بیان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم بذوق میں خود اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو اور محبت رکھنے کی وجہ سے یہ بھی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو پسند کرے، ٹھیک ہے، تم سے محبت کرے اللہ تعالیٰ، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں میرے طریقوں پر چلنا پڑے گا، میرا اتباع کرنا پڑے گا، کیونکہ میں خاص اسی تعلیم کے لیے مبعوث ہوا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ جب ایسا کرو گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہیں پسند فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، تمہیں معافی بھی مل جائے گی، تمہارے گناہوں کو بھی تم سے دور کر دیا جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہوگا؟ وہ اس کا نتیجہ ہے کہ جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو تمہیں یہ ساری نعمتیں حاصل ہوں گی جو کہ اصل مقصود ہے انسان کی زندگی کا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے، اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ، کہ اللہ کی اطاعت کیا کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا کچھ اصل مقصود تو وہی ہے نا، اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اور اطاعت کیا کرو کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو رسول کی اطاعت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اطاعت کرو، اس حیثیت سے کہ آپ کی اطاعت کرنا ضروری ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں، میری معرفت اپنی اطاعت کے طریقے بتلائے ہیں تمہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے طریقے تم کو بتلا دیے گئے ہیں۔ بہترین طریقہ، بہترین اسوہ، بہترین راستہ کون سا ہے؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی راستہ ہے۔ تو اس لیے تمہیں چاہیے، یعنی کس کو؟ تمہیں سے مراد یہاں سارے مسلمانوں کو چاہیے جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ جب اس بات کی گواہی دی ہے تو اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ان کو یہی طریقہ چوز کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر حال میں اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ ایسا نہ کریں، اگر وہ منہ پھیریں تو یقیناً فَإِنَّ اللَّهَ، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، دوست نہیں رکھتا کسی کافر کو، تو کافرین کو۔ تو اب توجہ دیجئے ذرا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کوئی ادنا سا بھی آپ سے منہ پھیرے اور آپ کی باتوں کو جھٹلائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اعراض کریں، تو وہ لوگ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہود و نصارہ ہوں یا ہنود ہوں، مشرکین ہوں، سب اس بات کا دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی، فی زمانہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی ایک الہ کا دعویٰ رکھتا ہے اپنے انداز سے، اور اس کی محبت کا دعوے دار بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اس قرآن کی آیت مبارکہ کی صورت میں کہ اگر تو دعویٰ ہے کسی کو یہ کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، تو ان کو یہ اعلان سنا دیجیے قیامت تک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیمانہ آپ سمجھ لیجئے کہ مقرر فرمایا کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے تو تمہارے سچا ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لو، ان کو اللہ کا سچا نبی مان لو۔ اس سے نہ صرف تمہاری اللہ تعالیٰ سے یعنی جو ایک محبت کے تم نے اپنا تقاضا اختیار کیا ہے، جو دعویٰ اختیار کیا ہے، تو
وہ تمہارا یعنی اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول بھی فرما لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہیں پسند بھی کرے گا، اور تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس سے بڑی تمہیں سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن بات یہی ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اللہ کا محبوب بننے کے لیے۔ اور جو کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرے تو اس طرح محبت کرے جس طرح محبوب نے حکم دیا ہے، محبوب نے پسند فرمایا ہے، محبوب نے چاہا ہے، نہ کہ وہ اس طرح محبت کرے کہ جیسے اس کا اپنا جی چاہ رہا ہے۔ ایسی محبت تو وہ کیا ہے، وہ قبول نہیں ہے، وہ آپ کی محبت آپ کی اپنی خود ساختہ ہے۔ بے شک یہ بات کفار و مشرکین، یہود و نصارہ جس سے بھی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ بات مسلمانوں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں سے بھی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تمہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تو اس کے لیے زبانی اظہار محبت تمہاری کافی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے تمام اقوال و افعال میں نبی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، نبی کی اطاعت اختیار کرنی پڑے گی۔ اپنے پاس سے گھڑے ہوئے تمہارے طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آئیے اسی حوالے سے ہم آپ کو کچھ احادیث مبارکہ دکھاتے ہیں اور پڑھ کر بھی سناتے ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے اور حدیث نمبر بھی آپ کے سامنے ہے 7277۔ ٹھیک ہے، اور اس کے راوی ہیں آدم بن ابی ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں، حدیث دیکھ لیجئے۔ قال عبداللہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وان ما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ اب آئیے اس کا ترجمہ دکھاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، احسن الحدیث بیان کیا گیا نا، احسن الحدیث۔ ٹھیک ہے، تو سب سے اچھی بات کیا ہے، احسن بات کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اور سب سے اچھا طریقہ وہ کس کا طریقہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری نئی بات ہے۔ ٹھیک ہے، نئی بات ہے، نئی پیدا کرنا ہے۔ یہ بدعت تو درمیان میں ہے نا، اور دین میں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا کے کام جو ہیں وہ بدعت نہیں ہیں، یہ بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے بات۔ تو سب سے بری بات کیا ہے؟ محدثات ہے، وشر الامور محدثاتها، جو نئی بات پیدا کی جائے، کس میں؟ دین میں، دنیا میں نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں وضاحتیں احادیث میں موجود ہیں، اس لیے یہاں پر یہ بات بریکٹ میں لکھی گئی ہے کہ بدعت پیدا کرنا ہے دین میں، اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم رب العالمین سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے جس کا تم سے وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ جس کا وعدہ ہوا ہے لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم کہیں بھی بچ کر نہیں جا سکتے، تم کسی کو عاجز کرنے والے نہیں ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کو ہار ماننے پہ مجبور کر دو گے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل۔ اچھا، ایک حدیث شریف اور دیکھ لیجئے 7280 ہے، اور اس کے بھی کچھ الفاظ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کل امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا ہے۔ ٹھیک ہے، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قالوا ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا۔ اب دیکھیے، آپ ترجمہ اس کا دیکھیے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی۔ کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنۃ، سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا، الا من ابا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ یعنی کوئی مسلمان ہو کر انکار کیسے کرے گا؟
صحابہ کرام کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی انکار بھی کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کون انکار کرے گا، انکار کون کرے گا، ٹھیک ہے، انکار کرنے والا کون ہوگا؟ انہوں نے جواب فوراً کہا قالو ومن یابا، کون انکار کرے گا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرے گا اس نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ اس کا نام کچھ بھی دیں آپ، چاہے اس کا نام آپ نے عشق رسول بھی دیا ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ حدیث قدرے طویل تھی، میں نے نہیں سنائی اس لیے، یہ ہے 7281، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک ٹکڑا آپ کو چھوٹا سا سنا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اطاع محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصى اللہ، ٹھیک ہے۔ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ترجمہ یہ دیا ہے، فا کا ترجمہ دیا ہے پس، ٹھیک ہے، پس ان کی اطاعت کرے گا، پس جو ان کی اطاعت کرے گا، کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا، کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اس بات کو دیکھیے، نوٹ کر لیجئے، نوٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ذہن میں نقش ہو جائیں یہ باتیں۔ پھر اس کے بعد دیکھ لیجئے 7282 حدیث نمبر ہے، سبھی بخاری شریف ہے، کتاب الاعتصام، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پھر دیکھیے یہ چھوٹا سا ٹکڑا سنا دیتے ہیں حدیث شریف کا۔ یہ راوی اس کے کون ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث یہ مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہا کہ استقامت اختیار کرو، کیا فرمایا؟ استقیمو، استقامت اختیار کرو، یعنی قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، کس پر؟ اے قرآن و حدیث پڑھنے والو۔ کون لوگ؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس سے خطاب ہے؟ قرآن و حدیث پڑھنے والوں سے خطاب ہے۔ اے قرآن و حدیث پڑھنے والو، تم اگر قرآن و حدیث پر نہیں جمو گے، ادھر ادھر دائیں بائیں راستہ لوگے تو بھی گمراہ ہوگے، بہت ہی بڑے گمراہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے عربی عبارت کس طرح، یا معاشر القراء استقیمو، دیکھیے کس طرح سے یعنی خطاب فرمایا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ فرمایا کہ اگر تم نے اخذتم فین اخذتم یمینا و شمالا، دائیں اور بائیں، لا فرمایا لقد و شمالا، لقد دللتم دلالا بعیدا، بہت بڑے گمراہ ہو جاؤ گے، نہ صرف گمراہ ہو گے بلکہ بہت بڑے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب ذرا ہم لوگ اپنا جائزہ لیں کہ ہم قرآن و حدیث پر کتنے جمے ہوئے ہیں، کتنی استقامت ہے ہمارے قرآن و حدیث پہ، یا کتنے دائیں بائیں مڑے ہوئے ہیں۔ ذرا ہم خود اپنا جائزہ لیں، ہمارا خود جو ہے نتیجہ سامنے آ جائے گا، کسی اور سے نتیجہ نکلوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حدیث شریف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس میں سے بھی سن لیجئے۔ یہ حدیث نمبر ہے 7269، اور یہ بیان اس وقت کا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے دوسرے دن کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا۔ حدیث نمبر دیکھ لیجئے، اما بعد فاختار اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی عنده علی الذی عندکم وهذا الکتاب الذی هدى اللہ به رسولکم فخذوا به تهتدوا لما هدى اللہ به ورسولہ۔ ترجمہ دیکھ لیجئے کہ جب خطبہ پڑھا پھر کہا اما بعد، رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چیز آخرت یعنی پسند کی جو اس کے پاس تھی، اس کے بجائے جو تمہارے پاس تھی، یعنی دنیا کے بجائے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو پسند فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور یہ کتاب اللہ موجود ہے، یعنی تمہارے پاس کیا چیز ہے کہ وہذا کتاب الذی، ٹھیک ہے، حد اللہ، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کو دین اور سیدھا راستہ بتلایا، ٹھیک ہے۔ بس اسے تم تھامے رہو تو ہدایت یاب رہو گے، ہدایت یافتہ رہو گے، یعنی اس راستے پر رہو گے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتلایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں ذرا ذہن میں رکھتے جائیے گا اور اپنا تجزیہ بھی کرتے جائیے گا۔ حدیث نمبر یہ آپ کے سامنے ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا. قال ضمنی الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ اسے قرآن کا علم سکھا، اس کو قرآن کا علم عطا فرما. یعنی یہ قرآن کتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس سے دعا کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے اس طرح دعا بھی کیا کرو. آپ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں قرآن کا علم عطا فرما. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی ان کو دعا دے رہے ہیں کہ کیا کہ قرآن کا علم عطا فرما. یعنی قرآن اتنی عظیم الشان آپ کے پاس نعمت ہے، ہدایت کے لیے کرائٹیریا ہے کہ اس کو آپ سیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت عطا کرے گا. ایک اور حدیث دیکھ لیجئے پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف. یہ دیکھیے 7271 ہے. یہاں دیکھیے آپ، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال ہیں. دیکھیے حضرت ابو برزہ کہہ رہے ہیں ان سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے غنی کر دیا ہے یا بلند درجہ کر دیا ہے. تو کیا فرمایا؟ ان اللہ تعالی یغنیکم او نعاشکم بالاسلام و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے غنی کر دیا ہمیں. کس طرح سے؟ ہمیں غنی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور اسلام کے ذریعے سے. اب ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بلند درجہ عطا کر دیا. اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، کسی اور کی طرف دیکھنے کی ہمیں ضرورت اور حاجت باقی ہمارے لیے نہیں رہی. اتنی احادیث مبارکہ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ قرآن و سنت پر چلنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور اس سے ذرا سا بھی ادھر ادھر ہونا، دائیں بائیں ہونا کتنی بڑی ہلاکت کا باعث ہے. اور ایک حدیث شریف ہے مسلم شریف میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا امر نہیں، امر سے مراد یہاں حکم ہے، تو وہ مردود ہے. ٹھیک ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے. تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف کام کیا، اس سے مختلف کام کیا، وہ کام اس کا مسترد کر دیا گیا، رد کر دیا گیا، پھر بھی لوگ اپنی اپنی مرضی سے دین میں نئی باتیں نکال رہے ہیں. اتنے واضح طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی موجودگی کے باوجود لوگ اتنے دھللے کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ عاشق رسول بھی ہیں. یہ آپ کے ان کا نام ہے جو ضیاء القرآن کے جو مصنف ہیں، یہ خود فرما رہے ہیں اپنی اس میں دیکھیے کہ یعنی اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی اطاعت میں سرگرم ہوتا، کیونکہ محب تو ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع ہوا کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی اہم بات ہے کہ محبوب کی محبت کے لیے محب جو ہوتا ہے وہ سرگرم ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں کرتا کہ اپنی طرف سے کوئی بات ایجاد کر کے اور کہے کہ نہیں اس طرح سے ہم محبت کریں گے. نہیں، محبت ہمیں کس طرح کرنی ہے اللہ کے رسول کی، اطاعت ہمیں کس طرح کرنی ہے اللہ کے رسول کی، جیسا کہ حکم دیا ہے قرآن و حدیث نے، جیسا کہ صحابہ محبت کرتے تھے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ کیا ہماری محبت ایسی ہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو یقیناً فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے علاوہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. یہ دیکھیے مستقل آیت آپ کو یہ بات یہ اعلان کر رہی ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے کفر کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو. یہ ایسے لوگ کافر ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی چیز ایجاد کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ دین ہے، اس میں ثواب ہے، اتنا پڑھو گے، اتنا پڑھو تمہیں اس سے یہ ملے گا. کیسے بھائی؟ کیا کہاں سے آئی آپ کے پاس یہ بشارت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ بات نہیں بتائی تو آپ نے کہاں سے خود یہ بات ایجاد کی؟ لیکن ڈرتے نہیں ہیں، اور پھر بھی شیطان نے ان کے کاموں کو ان کی نگاہوں میں مزین کر دیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف کر رہے ہیں. لیکن یہی بات ہے کہ ان کی آنکھوں میں پردہ پڑ گیا ہے، ان کو نظر بھی نہیں آ رہی ہے یہ بات.
ٹھیک ہے، ان کے دلوں پہ غلاف چڑھ گئے ہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے یہ بات. سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ کا واسطہ، کہ اگر آج نہیں سمجھیں گے تو کل سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آج ہمیں سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو کفر سے بچانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں، اور قرآن و سنت ہمارے لیے کافی ہے. ہاں، وہ لوگ یقیناً بزرگ ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اسی کی دعوت پر وہ کام کر رہے ہیں، اسی کی طرف وہ بلا رہے ہیں، اپنی طرف سے ایجاد کردہ کسی بات کی طرف وہ نہیں بلاتے. تو وہ لوگ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان لوگوں کے لیے مبارکباد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے بنا دے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی بنا دے جیسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمارے لیے صرف دعا کافی نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں دعا کے علاوہ بھی عمل بھی ضروری ہے، کہ اس کے مطابق پہلے اپنے عمل کو بنائیں. آپ بتائیے کہ کیا صرف دعا سے کافی کام چل جائے گا کیا؟ کہ ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے چولہے پہ، ہمارے کچن میں، ہماری ہانڈی میں بریانی پک جائے، قورمہ پک جائے، اور اس کے لیے کوئی عمل نہ کریں، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ پک جائے گی کیا بریانی؟ تیار ہو جائے گی بریانی؟ یا کھچڑی چڑھا کر بریانی کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کھچڑی کی پتیلی سے جو ہے بریانی نکلے، ٹھیک ہے، یا آلو بیگن کے وہ ڈونگے سے جو ہے وہ قورمہ نکلے، تو کیا نکلے گا کیا؟ دعا مانگتے رہیں بیٹھ کے، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر ہاتھ پھیلائیں، پھر عاجزی کے ساتھ اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا کریں. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اس بریانی کا جو ہم یعنی اتنا زیادہ شوق ہم نے باندھا ہوا ہے، تو کیا اس سے کھچڑی سے بریانی نکلے گی؟ دونوں صورتیں ناکام ہوں گی. ایک تو یہ کہ کام نہ کریں، عمل نہ کریں اور صرف دعا کریں، اور ایک عمل کچھ اور کریں اور دعا کچھ اور کریں، تو دونوں صورتوں میں نتیجہ اس کے خلاف ہوگا. آپ کی چاہت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. چاہت سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، عمل سے ہوتا ہے، اور عمل کون سا ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت کے مطابق. کیا فرمایا کہ اگر قرآن اور سنت سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بہت بڑے گمراہ ہو جاؤ گے. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طریقہ اختیار کیا تو کیا ہوگا؟ اس کا کام مسترد ہے، فہو رد، وہ رد کر دیا جائے گا. تو تصور کیجئے کہ آپ اور میں کیا کر رہے ہیں. اور خوش فہمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے. خوش فہمی کا کیا علاج ہے؟ کہتے ہیں جیسے وہم کا بھی کوئی علاج نہیں ہے نا، کہ حکیم جالوس کے پاس بھی کوئی علاج نہیں تھا خوش فہمی کا، اور نہ ہی کیا کہتے ہیں وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کی خوش فہمی آپ کی حد تک ہی رہے گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے والی نہیں ہے. تو اس سے نکل کر باہر آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھیے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیے، اس کے مطابق عمل کیجیے. تو پھر نجات کی دعا کیجیے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نجات دے گا. صرف خواہش کرنے سے، صرف جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی مرضی سے از خود نئی باتیں ایجاد کر لینے سے، اس کو پروموٹ کرنے سے، اس کو پروموشن کرنے سے، اس کی ایجوکیشن دینے سے، آپ اس طرح ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، اس سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ پر یہ وبال بن کر قیامت کے دن یہ وبال جان ہوگا. آپ جان چھڑانا چاہیں گے، پھر اس وقت آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. آپ آج کے دن توبہ کیجئے، آج موقع ہے، آج مہلت ہے آپ کے پاس، اور اس کے بعد تو پتہ بھی نہیں کہ مہلت ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، موت کس طرح آئے گی پتہ بھی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے. قرآن و سنت کی طرف آئیے اور برملا اظہار کر دیجئے کہ نہیں، ہم نے نہیں سمجھا تھا، ہم غلط تھے. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پردہ رکھے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بروز محشر تو اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں تو ہم جو ہے سرخرو ہوں گے نا، اس کی بارگاہ میں تو رسوا نہیں ہوں گے نا، ذلیل نہیں ہوں گے. آج اس بات کی ایجوکیشن آپ لیجئے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیجئے کہ نہیں، دیکھیں یہ غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے. اور قرآن و سنت کو کیسے سمجھیں؟ پہلے دیکھیں ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو کیسے سمجھا تھا. ان کی سمجھ، ان کا فہم ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. اس کے مطابق ہمارا عمل ہوگا تو ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر اس کے خلاف ہوگا تو معاملہ کچھ اور ہوگا. اس لیے ہمیں آج کے دن میں، آج کی تاریخ میں، آج کے وقت میں ہمیں فوراً توبہ کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، سنوارنا ہے، سمجھانا ہے کہ دیکھو اگر تم غلط ہو تو واپس آ جاؤ، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. غلطی ہوتی ہے اور انسانوں ہی سے ہوتی ہے، اسی لیے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو دوبارہ یاد بھی نہیں دلائے گا.
تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی طرف سے منمانیوں سے باز آ جائیں، اپنی طرف سے بدعتوں سے باز آ جائیں۔ جھنڈے نکال کر، جلوس نکال کر کہہ رہے ہیں جناب وہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو بتائیے آپ کی محبت کا اظہار کیا آپ صحابہ کرام سے بڑے ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ اگر آپ کا حکم نہیں ہے تو پھر اپنی طرف سے طرح طرح کی تعویلیں کرنا، طرح طرح کی باتیں بنانا، دیکھیں کہیں آپ کو یہ چیزیں لے نہ ڈوبیں۔ تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور پھر کوشش کیجئے، پھر اللہ کی مدد انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ پھر انشاءاللہ یہ آیات جو ہیں اس کی ہم تفسیر، اس کی ہم توضیح انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج بات بہت طویل ہو گئی، زیادہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارا مددگار ہو۔ اللہ ہمارے کاموں کو بنائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ایمان پر خاتمہ نصیب کرے، آمین۔